اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اپنے مائکس بند کر لیجئے. انشاءاللہ لگتا تو ہے سب کے بند ہی ہیں. تو فرسٹ آف آل اگین آپ لوگ ابھی چونکہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو اب آ چکے ہیں سب کے لیے میں آپ سب کو جزاکم اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارے لنچ کو ایکسیپٹ کیا اور بہت زیادہ خوشی ہوئی فرام دا کور آف مائی ہارٹ, ڈیپتھ آف مائی ہارٹ. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آئی ریئلی ہیو نو ورڈس ٹو تھینک آل آف یو فار ایوری تھنگ. اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی اس لیے تھینک کرتی ہوں کہ دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ. دے ہیڈ ادر کمٹمنٹس, وہ نہیں آ سکے, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جہاں بھی ملیں گے انشاءاللہ we will all be together and انشاءاللہ hopefully that will be another wonderful reunion. سیکنڈ, سب کو ایک ریمائنڈر دینی تھی کہ ہماری جو کلاس میں شائستہ قریشی ہیں ان کے ہسبینڈ کا میں نے آپ کو گروپ پہ لکھ بھی دیا کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جنازہ انشاءاللہ کل ہے فرائیڈے کو اور گارڈن گروو مسجد میں انشاءاللہ. تو چلیں پھر الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 173. So today inshallah we are going to start آیہ نمبر 174. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اب آپ لوگ پڑھتے ہیں ورڈ فار ورڈ, آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنی اسکیری آیت ہے یہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. انگلش والے لکھے انڈیڈ, اردو میں کہیں بے شک. الذین یعنی دوز ہو, یعنی وہ لوگ جو یکتمون آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن آپ نے خاص کر مسلمانوں کے لیے نہیں پڑھا تھا, اہل کتاب کے بارے میں پڑھا تھا. اب یہ سب کے بارے میں آپ دیکھیں, ان الذین یکتمون, جو بھی ہیں اہل کتاب بھی ہیں مسلمان بھی ہیں, جو بھی یکتمون وہ چھپاتے ہیں. کتما, کاف تا میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یعنی بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. indeed those who hide, those who conceal یا those who cover. ما انزل اللہ, ما means what, انزل sent down, اللہ اللہ, what sent down اللہ, جو نازل کیا اللہ نے, جو نازل کیا اللہ نے, یعنی وہ اس کو چھپاتے ہیں. اور کس چیز میں سے؟ من الکتابی, آف دا بک, کتاب میں سے. اب یہ کتاب اگین توراہ کو ریفر کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی تو ابھی تک اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن میرا مطلب یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ توراہ میں جو کچھ لکھا تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی لکھا ہوا تھا اور بہت ساری اور باتیں لکھی تھیں, پیشن گوئیاں لکھی تھیں, تو اس میں سے انہوں نے وہ باتیں چھپا دی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ تھیں. تو من الکتابی, آف دا بک, یعنی کتاب میں سے. کس کتاب میں سے؟ توراہ میں سے. قرآن میں سے نہیں چھپا سکتے نا, قرآن کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ چھپا دیں. وَيَشْتَرُونَ, یشترو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, شین را یا, اس کا مطلب ہے خرید و فروخت کرنا, ٹو بائی اور ٹو سیل, ٹریڈ کرنا. وَيَشْتَرُونَ بِهِ, اشترا یشتری اشتراء, یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 8. اشترا یشتری اشتراء فارم 8 ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو بائی اور ٹو سیل اور ٹو خرید و فروخت کرنا. تو وَيَشْتَرُونَ بِهِ, اور وہ لیتے ہیں اس سے, یعنی اس کے بدلے میں. and they buy with it, be with it, and they یشترون and they buy, be with it, اور وہ لیتے ہیں اور یا وہ خریدتے ہیں اس کے بدلے میں. ثمناً قلیلا, ثمناً کا مطلب ہے پہلے بھی شاید پڑھ چکے ہیں, سا میم نون, سا میم نون کا مطلب ہے تھوڑی, سا میم نون کا مطلب ہے قیمت, قلیلہ کا مطلب ہے تھوڑی, قاف لام لام. تو ثمناً کا مطلب ہے قیمت, یعنی اس کا جو پروفٹ ہے یا اس کی جو گین ہے یا اس کی جو ایکچوئل پرائس ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, یعنی اس کے بدلے بہت کم قیمت لیتے ہیں. ثمناً قلیلا, وہ تھوڑی سی قیمت میں اس کے بدلے وہ اس بک کو چینج کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت میں اس کو بیچ دیتے ہیں, سمجھ لیں. ثمناً قلیلا, a gain یا a profit, a gain یا a profit یا a price یا cost, جو بھی آپ کہنا چاہیں, very little. قلیلہ کا مطلب ہے ویری لٹل, یعنی تھوڑی. تو اردو میں آپ کہیں گے قیمت تھوڑی یا تھوڑی قیمت. اولئک یعنی دوز, وہ لوگ, دوز پیپل یا وہ لوگ, ما یأکلون, یأکلون اکلا سے ہے, حمزہ کاف لام یعنی ٹو ایٹ, وہ لوگ
यानी दोज मा याकुलूना, नॉट दे ईट, नहीं वो खाते हैं। आगे किस चीज का आ रहा है, अब देखें, फी बुतूनिहिम, फी मतलब इन, बुतूनिहिम, बुतून क्या के रूट लेटर्स हैं बा ता नून, सिंगुलर है बतन और प्लूरल है बुतून, बेलीज, स्टमक, बुतून बतन बेलीज स्टमक। तो अपने पेटों में वो क्या खा रहे हैं, अल्लाह ताला बताएंगे अभी हमें, वो सिर्फ क्या चीज खा रहे हैं अपने पेटों में, इन देयर बेलीज, इन देयर स्टमक्स, इल्लन नार, इल्ला मतलब एक्सेप्ट, दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, दे आर नॉट पुटिंग एनीथिंग इन देयर स्टमक एक्सेप्ट फायर, एक्सेप्ट फायर। तो इल्लन नार यानी एक्सेप्ट फायर, यानी सिवाय आग के, आग के सिवा वो अपने पेटों में, अपने बेलीज में और कुछ नहीं डाल रहे। अब अल्लाह ताला, एक तो ये बड़ी बात है, ठीक है, आग डाल रहे हैं अपने पेट में। सेकंड जो ज्यादा स्कैरी बात है वो ये है, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, वला एंड नॉट, युकल्लिमुहुम मुदारे का है, विल नॉट स्पीक टू देम। कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 2 फअला वाला फॉर्म है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु एंड नॉट विल स्पीक टू देम या स्पीक विद देम अल्लाह, और उर्दू में आप कहेंगे और नहीं बात करेंगे उनसे अल्लाह, अल्लाह उनसे बात नहीं करेंगे कब, यौमल क़ियामा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ऑन द डे ऑफ स्टैंडिंग, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेंगे। अब आप ये सोचें, क़ियामत के दिन अल्लाह जिससे बात नहीं करेगा उसका क्या हाल होगा। और फिर आगे सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ये भी फरमा रहे हैं, वला युज़क्कीहिम, एक तो उनसे बात नहीं करेंगे, वला युज़क्कीहिम, ज़क्का युज़क्की तज़कियतुन अगेन फॉर्म 2, एंड ही विल नॉट प्योरीफाई देम, और नहीं वो पाक करेंगे उनको, अल्लाह ताला उनको पाक नहीं करेंगे। और तीसरी चीज क्या है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, मतलब ये पेट में अपनी आग डालने के अलावा 3 चीजें हैं, वलहुम यानी 4 चीजें टोटल हो गई, वलहुम अज़ाबुन अलीम, एंड फॉर देम, वलहुम एंड फॉर देम, और उनके लिए है अज़ाबुन अलीम, यानी अ पेनफुल पनिशमेंट। पनिशमेंट पेनफुल कह लें क्योंकि वर्ड टू वर्ड है, पनिशमेंट पेनफुल, लेकिन सेंटेंस में होगा अ पेनफुल पनिशमेंट, यानी उनके लिए एक अजाब है दर्दनाक, और सेंटेंस में क्या है, उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है, दर्द देने वाला। अलम क्या चीज होता है, पेन, दर्द देने वाला अजाब है। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि जब हलाल और हराम की बात हम कर रहे थे, याद है पिछले लेसन में हम हलाल हराम की बात कर रहे थे, तो जो जूस थे वो लोग बहुत कंट्रोवर्सी कर रहे थे इन अहकामात के बारे में, इन अहकामात के लिए वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, उनका एम ये था, उनका मकसद ये था जूस का, कि जो कुरानिक कमांडमेंट्स हैं, जो अहकामात हैं कुरान के, वो ये लोगों को बताएं कि देखें ये इनको अंडरमाइन करने के लिए, इनको बिल्कुल नीचा दिखाने के लिए, और कहने के लिए कि देखें ये तो अल्लाह ने नहीं रिवील किया होगा, ये किसी और ने रिवील किया है। मतलब क्लियरली वो ये लोगों के दिलों में डाउट्स डालना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने भी उनको साफ साफ रिफ्यूट कर दिया कि ये फॉल्स क्लेम्स हैं जो कि रिलीजियस लीडर्स बना रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इसको पूरा क्लैरिफाई किया कि ये मिसकंसेप्शन है कि ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं ये पोजीशन वाले हैं, ये प्रिविलेज वाले हैं, और ये जो बातें हैं लोगों को बता रहे हैं, कॉमन पीपल को, ये सही बात है। अल्लाह ताला ने कहा ये सही बात नहीं है, जो ऐसी गलत बात करेंगे, जो किताब की बात को, तौरात की बात को छुपाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने सब कुछ कहा है। सो एक्चुअली रिलीजियस लीडर्स के लिए वो कह रहे हैं कि इन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ी कि ये बताने के लिए कि हम आपके लीडर्स हैं, हम सेक्रेड हैं। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो अपने आप को बहुत समझते हैं कि तो अपना हम सेक्रेड हैं, और वो कहते हैं अगर आप हमसे अपने आप को अटैच कर लें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी फॉरगिवनेस हो जाएगी, आपकी इंटरसेशन भी, शफात भी हो जाएगी। आपको पता है, मैंने सुना यहाँ पर एक किसी का सुना था, उनका नाम क्या था, निजाम था कि क्या था उनका, मैंने खुद उनका सुना कि वो कह रहे थे कि देखें आप अगर मेरे साथ अटैच्ड हो जाएं, मेरे मुरीद बन जाएं, मुझे फॉलो करें, तो आपको मैं अजाब कब्र से भी बचाऊंगा। अब आप देखिए इस किस्म की बातें हैं। तो ये पीरी मुरीदी वाला किस्सा है कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, ये वो रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि फॉल्स हैं, जो कि फेक हैं, जो कि सूडो लीडर्स हैं। सूडो मतलब वो एक्चुअल स्कॉलर्स नहीं है, सूडो स्कॉलर्स हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपकी शफाअत करेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी फॉरगिवनेस होगी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको खुद अपने आप की शफाअत की भी नहीं इजाजत होगी, अपने आप की भी शफाअत नहीं कर सकेंगे। तो इसमें इसलिए
میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف جوز اور کرسچنس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کنڈمنیشن ان دا وائڈسٹ پاسبل سینس ہے. مطلب ہمارے اسلامک لیڈرز اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ڈیلیبریٹلی یا سسٹمیٹیکلی سپریس کریں ٹروتھ کو, ریلیجیس ٹروتھ کو خاص کر, اور مینیپولیٹ کریں اس کو کس چیز کے لیے, پاور کے لیے, اتھارٹی کے لیے, ورلڈلی بینیفٹ کے لیے, ورلڈلی گینز کے لیے, ان کے لیے کیا ہوگا آخرت میں, ان کے لیے بہت بڑی پنشمنٹ ہے. اللہ کا غصہ, اللہ کا غضب اور سٹرن پنشمنٹ. اور اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں نا کہ وہ ان کے پیٹ میں آگ جا رہی ہے, لیکن یہ ایکچولی فیکچوئل ہے. ہم تو یہاں آگ نہیں کھا رہے ہیں, ہم کھا بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو پورٹریل ہے یہ ایکچولی ڈسکرپشن از فیکچوئل. کیونکہ جب دوزخ میں ہوں گے, اللہ نہ کرے, اللہ بچائے, جب دوزخ میں ہوں گے تو ان کے کپڑے بھی آگ کے ہوں گے, ان کا کھانا بھی آگ سے بنا ہوا ہوگا. اللہ بچا کے رکھے. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ڈسگریس ہوگی, سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ آئسولیشن ہوگی. وہ ٹوٹلی اگنورڈ ہوں گے اللہ کی طرف سے. اللہ نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کو پیوریفائی کرے گا, اور ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ایسی رسوائی سے, ایسی ذلت سے, ایسے عذاب سے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک, دوز آر, یعنی یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, الذین جو کہ اشتروا, کہ جو کہ جنہوں نے, ابھی ہم نے پڑھا تھا تو اشتروا یہ وہی چیز ہے, اشترا یشتری اشتراء, لیکن یہ فارم 8 کا ہے, اور اس میں جن لوگوں نے خرید لی, جن لوگوں نے خرید لی, those are they who bought. اولئک those الذین are they اشتراؤ who bought. وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالہ. ضلالہ اگین لام لام شروع سے آپ پڑھ رہے ہیں. ضلالہ کیا چیز ہے؟ گمراہی اور مس گائیڈنس. ٹھیک ہے, گمراہی یا ایرر یا مس گائیڈنس یا گوئنگ ایسٹرے, جو بھی آپ کو پسند ہے. بالہدا, یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی, کس کے بدلے میں؟ بالہدا, ہدایت کے بدلے میں. یعنی فار ہدایت یا ان پلیس آف ہدایت یا ان پلیس آف گائیڈنس وہ اپنے لیے کیا خرید رہے ہیں؟ گمراہی خرید رہے ہیں. یہ انہی لوگوں کے متعلق ہے جو اللہ کے کام کو چھپا, اللہ کی احکامات کو چھپاتے ہیں. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے خود خریدی اپنے لیے گمراہی اس کے بدلے, ہدایت کے بدلے, اور انہوں نے عذاب والعذاب کس کے بدلے؟ بالمغفرہ, یعنی پنشمنٹ خریدی, عذاب خریدی. they bought punishment instead of بالمغفرہ انسٹیڈ آف فارگیونیس. اپنے لیے مغفرت کے بدلے انہوں نے پنشمنٹ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ کبھی ہم کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پنش دے؟ ہم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے. اور اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے عمل بھی کرنا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو چھپا کے, غلط غلط فتوے دے کے, لوگوں سے چھپا کے, اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہدایت کھو دی اور انہوں نے اس کے بدلے گمراہی لی, اور اپنی مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو پسند کیا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھتے ہیں, فما اصبرہم علی النار. کوشچن ہے فما, so what, فما so what, اصبرہم is their patience, ان کا صبر. پس ان کا صبر جو ہے اس نے کتنا یا کیا, علی النار on the fire, یعنی on یا for the fire, یعنی آگ پر یا آگ کے لیے ان کا کتنا صبر ہے. بس ان کی کتنی برداشت ہے. وہ کہہ تو رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان کی کیا پیشنس ہے, ان کا کتنا انڈیورنس ہے, آپ کہہ لیں ان کا کتنا صبر ہے, ان کی کتنی برداشت ہے. کس چیز کے لیے؟ آگ کے لیے. جب وہ آگ میں جائیں گے تو ان کی کوئی برداشت ہوگی؟ کوئی بھی برداشت نہیں ہوگی. تو 75 76 بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. ذالک یعنی that is, ذالک that کو کہتے ہیں, لیکن ذالک بأن اللہ, that is because اللہ. ذالک بأن اللہ, that is because اللہ. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نزل الکتاب, نزل ینزل تنزیلا, فارم 2 سے ہے, نزل ینزل تنزیلا, نون لام سے ہے, کہ بیکاز اللہ sent down the book, اللہ sent down the book, اللہ نے کتاب نازل کی. اور نازل سی نزلہ کیوں ہے کہ بار بار نازل کی جب تک پوری کمپلیٹ نہیں ہو گئی. نزل الکتاب, اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی, بالحق, کس چیز کے ساتھ؟ with the truth,
یعنی حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، لیکن یعنی بٹ those who اختلفوا، جنہوں نے ڈیفر کیا، those who differed، those who disagreed، those who disputed. لیکن اس کے بعد وَإِنَّ الَّذِينَ، لیکن بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، جن لوگوں نے اختلاف کیا. خا لام فا روٹ لیٹرز ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ. اختلف یختلف اختلافا، اختلف یختلف اختلافا، جن لوگوں نے اختلاف کیا فی الکتابی، ان دا بک یا اباؤٹ دا بک، جن لوگوں نے کتاب کے. اچھا ہیرا آپ ہم سورہ اس پہ ہیں، کیا نام ہے، بقرہ پہ ہیں، اور آیا نمبر اس وقت چل رہی ہے آیا نمبر 176. مجھے ٹیکسٹ نہ کیا کریں، مجھے ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، بہت چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، کونے میں آ رہا ہوتا ہے. I don't read text and I get distracted. تو آپ پہلے جب میں نے اعلان کیا اس وقت آپ دیکھ لیں. تو آپ شاید لیٹ آئی ہوں گی، نہیں آپ تو جلدی آ گئی تھی. چلیں فرسٹ ٹائم ہے نا آپ کا، اس لیے چلیں کوئی بات نہیں. تو جنہوں نے اختلاف کیا کس چیز کے بارے میں، فی الکتاب ان دا بک یا اباؤٹ دا بک، کتاب کے بارے میں. لفی، ل کا مطلب ہے شورلی یعنی یقیناً، فی یعنی ان یعنی میں، یعنی یقیناً وہ کس میں ہے، شقاق. شقاق کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، شین قاف قاف. اور شقاق کا مطلب اگین ہے کہ کسی چیز کے مخالفت میں، ضد میں ہونا، کسی چیز کے ضد میں ہونا. تو وہ ایک ضد میں ہے، they are in opposition، وہ oppose کرنے کے لیے ہے. تو آپ انگلش میں لکھیں گی they are surely in opposition، they are surely in opposition. اور اردو میں آپ لکھیں گے یقیناً وہ ضد میں ہے یا مخالفت میں ہے. بعید، بعید کا مطلب تو ہوتا ہے دور، ٹھیک ہے نا. لیکن فار کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فار فرام دا ٹروتھ، فار فرام دا پرپز، یعنی ایکسٹریم ان اپوزیشن. کوئی بہت زیادہ دور چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نا یہ اتنی دور نکل گیا اس چیز میں، اس ضد میں، اس اپوزیشن میں. تو بہت دور کی ان کی اپوزیشن ہے، بہت زیادہ ان کی وہ اختلاف میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس دونوں کی 175 176 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. there's not much to explain actually، بہت کلیئر تھا، بہت سمپل تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی لے رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے بدلے مغفرت کے بدلے عذاب لے رہے ہیں، تو وہ کیسے لوگ ہوں گے. they are utterly foolish، وہ بالکل بیکار لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ ٹروتھ کو صرف، سچائی کو اس لیے صرف اپوز کرے کیونکہ وہ سٹبرن ہے، وہ obstinate ہے، اور وہ اس لیے ان کا اینڈنگ بہت پینفل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اینڈنگ سے بچائے. اب ایک لمبی آیت ہے جس میں تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہوگا اس کو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اچھی خاصی لمبی آیت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا پکچر، ایک آیت میں سب کچھ. وہ کہنے ایک بحر کو کیا کوزے میں سمو دینا، وہ اس طرح کی بات ہے. لیس البر، لیس مطلب کہ نہیں ہے، نہیں ہے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ لیس البر، بر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بر کا مطلب ہے رائچیسنس یعنی نیکی. نہیں ہے نیکی، لیس البر اٹ از ناٹ رائچیسنس ان دیٹ، کہ ان تولو دیٹ یو ٹرن، کہ آپ پھیر لیں، کہ آپ پھیر لیں وجوہکم، وجہ سے وجوہ آپ کر چکے ہیں پہلے، وجوہکم، کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں، اپنے فیسز کو، اپنے چہروں کو، یور فیسز. پھر سے بولتی ہوں، اٹ از ناٹ رائچیسنس دیٹ یو ٹرن یور فیسز، نہیں اس میں نیکی ہے کہ آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں، اپنے چہروں کو قبل المشرقی والمغرب، یعنی ٹورڈز یا ان دا ڈائریکشن آف ایسٹ اور ویسٹ. مشرق قسم، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف آپ پھیر لیں، تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ،
वलाकिन रादर, लेकिन, या बल्कि कह लें, बल्कि अलबिर्रा यानी राइचियसनेस क्या चीज है, मन, अब ये पूरा आएगा, इस्लामिक कोड आएगा, मन आमना बिल्लाही, मन आमना, द वन हु बिलीव्स बिल्लाही इन अल्लाह, यानी जो ईमान लाया अल्लाह पर, जो यकीन रखता है अल्लाह पर। अब ये आमना देखें पास्ट टेंस है, लेकिन जब हमने कंडीशन देखी मन, मन आमना, तो जब भी कंडीशन देखे तो मन का मतलब है जो कोई, whoever, तो जब whoever आ गया तो फिर अब ये सिर्फ पास्ट टेंस में तो नहीं होगा ना, इट विल बी फॉरएवर, तो इसलिए इट विल बिकम मुदारे, मन आमना। तो लेकिन कुरान का लैंग्वेज ऐसी है, मन आमना बिल्लाही, whoever believes in Allah, whoever believed in Allah, पास्ट टेंस के लिए भी है, प्रेजेंट टेंस के लिए भी है, फ्यूचर के लिए, इट्स ऑल टाइम के लिए है। तो इसमें whoever believes, जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, एंड द डे लास्ट, और यौम आखिरत पर, वल मलाइकती, एंड द एंजल्स, और फरिश्तों पर, वल किताबी, एंड द बुक्स, वल किताबी, और बुक पर, वन नबीयीन, और प्रॉफिट्स पर, और नबियों पर, एंड द प्रॉफिट्स, और नबियों पर, व आतल माला, अता युक्ति, आपको होता है अता युक्ति ईता उन, फॉर्म क्या है, फोर, अता युक्ति ईता उन, रूट लेटर्स क्या है, हमजा ता या, माल, माल क्या है, वेल्थ, यानी जो माल दे, जिसने माल दिया, जिसने ईमान लाया इन सब चीजों पे, और जिसने माल दिया, एंड ही गिव्स हिज वेल्थ। और ये अब अगेन ये है अता इस पास्ट टेंस, लेकिन हम इसके लिए जब मन आ गया तो जिसने माल दिया, जो माल देगा, सब एक ही चीज है, माल दिया माल देगा, एंड ही गिव्स वेल्थ अला हुब्बिही, अला हुब्बी, हुब क्या है, हा बाबा यानी लव। इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस होंगी, लेकिन बेसिकली दो इंटरप्रिटेशंस है, एक ये है अला हुब्बिही यानी जिसने माल दिया डिस्पाइट हिज लव फॉर इट, डिस्पाइट इट्स लव फॉर इट, यानी अला हुब्बिही यानी उसको उससे प्यार है, फिर भी वो अपना माल देता है, अपने माल में से दूसरों को देता है, किस लिए, उसको माल से मोहब्बत है, फिर भी किस लिए देता है, अल्लाह की रजा के लिए, तो बावजूद उससे मोहब्बत के। लेकिन अला हुब्बिही का सेकंड इंटरप्रिटेशन है, इज लव फॉर इट को हटा दे, बावजूद उसके हटा दे, वो कहते हैं आउट ऑफ लव फॉर हिम, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अगर आप दोनों को कंबाइन करें, दोनों का मतलब एक ही है, जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए उस माल से प्यार होने के बावजूद वो अल्लाह की राह में देता है, समझ में आ गई। अल्लाह हुब्बिही को अगर आप दोनों को कंबाइन करें, दोनों इंटरप्रिटेशंस को, तो आएंगे जो अपने माल को देता है डिस्पाइट इट्स लव फॉर इट, लेकिन किस लिए देता है, आउट ऑफ लव फॉर अल्लाह, यानी बावजूद उससे मोहब्बत के वो अल्लाह की मोहब्बत में अपने माल को खर्च करता है। किस पे खर्च करता है, ज़विल कुर्बा, ज़विल कुर्बा कौन है, जो करीब के क़राबत वालों को, करीबी रिश्तेदारों को, यानी टू नियर रिलेटिव्स, टू क्लोज रिलेटिव्स, वल यतामा एंड टू द ऑर्फन्स, यतीमों को, वल मसाकीन और नीडी एंड डिजर्विंग लोगों को, मिस्कीनों को, नादार को, मुफलिस को, वब नसबील और जो के ट्रैवलर, वबना सबील और जो मुसाफिर है, सबील सीन बालाम यानी कि जो मुसाफिर हैं, एंड द ट्रैवलर और मुसाफिर को, वस साइलीन, साइलीन क्या होता है, साअला से सीन हमजा लाम यानी जो सवाल करते हैं, और एंड दोस हु आस्क और जो सवाल करते हैं यानी सवाल करने वालों को देते हैं, यानी मांगने वालों को। हम कहते हैं ना कि ये मांग रहा है, इसको नहीं देना चाहिए। देखिए एक तो होते हैं भिखारी जो सड़क पे चलते फिरते मांग रहे होते हैं, एक होता है जो जेन्युइन होता है, किसी वजह से मांग रहा होता है, अगर वो मांगे तो उसको बुरा ना माने, ये आपके एक फर्ज को, एक आपकी एक ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे हैं, तो आप उसका बुरा ना माने, आप पता कराएं उसको जरूरत है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप साइलीन को भी दें, आप ट्रैवलर को भी दें, और मांगने वालों को भी दें, और किसको दें, व फिर रिकाब, रिकाब राक़बा यानी राक़बा यानी कि जो कैदी हैं, जो कि गुलाम हैं, उनको आजाद कराने में, व फिर रिकाब एंड इन फ्रीइंग स्लेव्स, इन फ्रीइंग स्लेव्स या गुलामों को या कैदियों को आजाद कराने में जो पैसे देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर आ रहा है अकामस्सला, यहाँ पढ़ चुके हैं अकामस्सला, अकामा युकीमु इकामतुन, फॉर्म 4, एंड ही एस्टैब्लिशेस द प्रेयर, और वो नमाज कायम करता है, और या आप उसको अकामा पहले कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे और उसने कायम की नमाज, and he establishes the prayer, व आता ज़का and he gives ज़का, और उसने दी ज़कात, ये मैं वर्ड फॉर वर्ड कर रही हूँ ताकि आप सेंटेंस बना लें, और उसने नमाज कायम की और उसने ज़कात दी, ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ताला कह रहे हैं वल मुफूना, और वो
वाफाया यानी वो वफा करते हैं, वो अपना अहद पूरा करते हैं, एंड दोज हु फुलफिल, और जो पूरा करने वाले हैं बी अहदिहिम, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, अपने वादों को, अपनी प्रोमिसेस को, अपने वादों को, अपने अहद को पूरा करने वाले, ठीक है, जो पूरा करते हैं, एंड दोज हु फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर प्रोमिसेस। इजा आहदू, इजा यानी व्हेन, अगेन एक शर्त आ गई, व्हेन दे मेक अ प्रॉमिस, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो प्रॉमिस करता है अगर वो उसको पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं एंड व्हेन दे मेक अ प्रॉमिस, जब वो वादा करें तो उसको पूरा करें। वानी पहले से आया था बिअहदिहिम इज़ा आहदू, यानी दे फुलफिल देयर प्रॉमिसेस व्हेन दे मेक अ प्रॉमिस, यानी वो अपने वादों को, अपने अहद को पूरा करें जब वो वादा करें। वस्साबिरीना, एंड दोज हु आर पेशेंट, सबर करने के लिए बार बार अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, दोज हु आर पेशेंट, और जो सबर करने वाले हैं, फिल बअसाई, यानी किस हालत में वो अपने आप को सबर करते हैं, हर वक्त सबर करना भी जरूरी है, लेकिन खास कर फिल बअसाई, इन एडवर्सिटी, इन सफरिंग, जबकि तंगदस्ती में हो। वो कहते हैं ना, तंदुरुस्ती में तो हर कोई चलो सबर करता है, सबर की जरूरत ही नहीं होती, शुक्र नहीं करते हैं, लेकिन तंगदस्ती में, इन सफरिंग, इन एफ्लिक्शन, इन एडवर्सिटी, व दर्रा, दर्रा यानी हार्म, वो भी एक बसाई व दर्रा मिलती जुलती चीजें हैं, यानी जब किसी को कोई हार्डशिप हो, जब किसी को कोई हार्म पहुंच रहा हो, कोई दुख पहुंच रहा हो, कोई एफ्लिक्शन हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, तो ये वल बसाई व दर्रा यानी इन ऑल काइंड्स ऑफ, तंगदस्ती हो, उनको कोई एफ्लिक्शन हो, कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, उसमें वो सबर करते हैं। वहीन अल बस, एंड इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस, डिस्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी है, बस, ठीक है, बा हमजा सीन, और इसका मतलब बैटल भी है, जब कोई जंग चल रही हो, कोई बैटल हो रहा हो, तभी भी वो लोग, यानी हर किस्म की मुसीबत में, हर किस्म की परेशानी में, हर किस्म के स्ट्रेस में, जंग के वक्त भी वो सबर कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं उन लोगों के बारे में, ये कौन से लोग हैं, उलाइका लजीना सदकू, those ulaika, those allazina, those are the ones who are sadaqu, साद दाल काफ यानी सिदक से निकला है, सदका यस्दिकु सिदकन, सदका यस्दिकु सिदकन यानी कि जो सच्चे हैं। they are the, those are the ones who are truthful, who are sincere, वही वो लोग हैं जो कि सच कहते हैं, या जो कि सच्चे हैं, या जो मुखलिस हैं, ठीक है। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और इन्हीं के बारे में, सब के बारे में अल्लाह ताला एंड में कह रहे हैं, वउलाइका एंड दोज, दे आर द हुम यानी दे आर अल मुत्तकून, दे आर द राइचियस। राइचियस का मतलब कि सिर्फ नेकी करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह कॉन्शियस, जो कि गॉड फियरिंग होता है, अल्लाह कॉन्शियस होता है, जो कि वो कहते हैं ना कि वही मुत्तकी है जो कि मुत्तकी, उर्दू में तो हमने मुत्तकी काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है, जो अल्लाह से खबरदार है, होशियार है, अपने आप जो परहेज करता है उन चीजों से कि अल्लाह को गुस्सा ना आ जाए। इस्मुल फाइल है मुत्तकून, जो परहेज करने वाले हैं, ठीक है, जो कि अल्लाह के गुस्से से अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आप ये समझ लें। नॉर्मली लिखा होता है ना परहेजगार, मुत्तकी को परहेजगार, तो यही हो गया। अब इसकी तफसीर देखते हैं, चूंकि ये बहुत लंबी आयत है, इसकी तफसीर भी थोड़ी सी लंबी होगी, कि ये वर्स या ये आयत जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल हमें बता रही है, यानी एक जामिया उसूल बता रही है, यानी कवायद क्या है, किस चीज के, ट्रू फेथ के, ट्रू बिलीफ के, हमारी प्रॉपर ईमान के, और उसके साथ वो हमें बता रहे हैं कि हमारा ईमान क्या होना चाहिए और हमारा कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए। प्रॉपर रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट बता रहे हैं अल्लाह ताला हमको, इस्लामिक कॉन्डक्ट, यानी हमारे अमाल कैसे होने चाहिए, हमारे अमाल, हमारे अखलाक में किस चीज में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये बता रहे हैं अल्लाह ताला, स्टार्ट ही इस तरह करते हैं कि अगर आपने अपना रुख बदल लिया, भाई किबला इस तरफ है, मैंने इधर नमाज पढ़ी, किबला, लेकिन आपकी नमाज कैसी है, आपका ईमान कैसा है, आपके अमाल कैसे हैं, तो ये चीजें आपकी वर्शिप को कोई वैल्यू नहीं देता है कि आपने वर्शिप कर ली, वो आपका ऑब्लिगेशन पूरा हो गया, लेकिन उसको वैल्यू देना, उसकी कदर होना किस चीज से होता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर से नहीं होता है, बहुत सारी चीजों से होता है, और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर में प्रेयर पढ़ लेने से कोई राइचियस लैसल बिर्रा अंतुवल्लु, कि इसकी वजह से आप राइचियस नहीं हो जाते हैं, नमाज पढ़ ली आप राइचियस नहीं हो गए। इनफैक्ट क्या है, ये एक टोटल फीलिंग होती है, आपके दिल में एक फीलिंग होनी चाहिए, एक एहसास होना चाहिए, एक एन एटीट्यूड, it is a total feeling, it is a result of total feeling and attitude and a mode of behavior। इसको उर्दू में आप कह लेंगे कि ये एक एहसास है,
ایک ایٹیچیوڈ یعنی ایک رویہ ہے, موڈ آف بیہیویئر یعنی ایک طریقہ کار ہے یا ایک سلوک ہے, حسن سلوک جو آپ کا ہے. اور یہ کیا کرتی ہے, یہ حسن سلوک ایک انڈیویجول کو شیپ کرتی ہے, اس کے ضمیر کو. آپ کا ضمیر, آپ کا جو کانشینس ہے اس کو وہ شیپ کرتی ہے, اور آپ کی جو ذہنیت ہے اس کو وہ ٹرین کر کے اور ایک طرح کی بناتی ہے. کس سے؟ جب آپ کی ان سب چیزوں کو آپ فالو کریں, صرف نماز ایک طرف رخ کر کے پڑھنے سے نہیں. اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں, پوری کمیونٹی کے لیے, پورے لوگوں کے لیے, کہ ہر کوئی اس طرح سے اپنی ورشپ کرے, اپنا ایمان کرے اور اپنے اعمال کرے. یہ ایک ڈسپلن ہے, اور یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جس سے ہم اپنی بے ربطگی سے ربط میں آ جائیں, جس سے, اور یہ ہماری زندگی میں نظر آئے, کانسٹنٹلی آپ کو نظر آئے گا, اپنی زندگی میں بھی نظر آئے گا, اپنے گھر میں بھی نظر آئے گا, اپنی فیملی میں نظر آئے گا, ایکسٹینڈڈ فیملی اور معاشرے میں بھی, سوسائٹی میں بھی نظر آئے گا. دیکھیں, ہم دو قسم کے مسلمان ہر وقت دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, دو قسم کے مسلمان, بہت سارے قسم کے, ڈفرنٹ ٹائپس آف مسلمز ہیں, لیکن مینلی اگر ہم ڈیوائڈ کریں ویسے تو دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنے ایکٹس آف ورشپ میں بہت زیادہ ایگر ہوتے ہیں, بہت ریگولر ہوتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, حجاب, داڑھی, عبایا, کیا نام ہے, سوب, سب کچھ کر کے بہت زیادہ ریگولر ہوتے ہیں اپنی ورشپ میں, نماز میں, ہر چیز میں. دیکھنے سے بھی لگتا ہے اوہ یہ تو بڑا اچھا مسلمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بتایا کہ وہ سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں, ان کو ان کی اسلامک ایتھکس کیسی ہیں, ان کی موریلٹی کیسی ہے, یعنی ان کی اخلاقیات کیسی ہیں, ان کی آنیسٹی کیسی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی جھوٹ بولتا ہے, داڑھی رکھتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے, پھر بھی دھوکہ دیتا ہے. تو ان کی اخلاقیات, ان کی موریلٹی, ان کی مورلز, ان کی ایتھکس, ان کی آنیسٹی, ان کی ایمانداری, ان کا فیئرنس, ان کا انصاف, ان کی کٹسی, ان کی لائلٹی, سب چیزیں اگر دیکھیں تو کیا وہ ان میں ہے؟ ایک قسم کے یہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس قسم کے مسلمان جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت مسلمان ہے, لیکن وہ اصل معنوں میں جس طرح پورا اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت کے ساتھ اگر ملائیں تو اس میں, ان میں یہ سب چیزیں مسنگ ہیں, ان میں موریلٹی مسنگ ہے, ان میں یہ آنیسٹی سب مسنگ ہے. دوسرے قسم کے مسلمان کیسے ہیں, سیکنڈ ٹائپ, جو صرف ایتھیکل مسلمز ہیں. وہ ایتھیکل مسلم کیا ہے؟ آنیسٹ بھی ہیں, کرچیس بھی ہیں, گڈ نیبرز بھی ہیں, گڈ ایتھکس بھی ہیں, مورلز بھی ان کے ہائی ہیں, اخلاق بھی بہت اچھا ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, بڑی اچھی طرح بات کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرتے ہیں, ہنساتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے ریچولز پورے نہیں کرتے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایون دا اسلامک ڈریس کوڈ. تو ایک یہ لوگ ہیں جو خالی اس چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں, اور ایک یہ لوگ ہیں اس میں اٹکے ہوئے ہیں. تو ہم, میرے اور آپ کے اپنے بہت سارے ڈیفینیشنز ہو گئے, بھائی میں اچھائی کر رہی ہوں, آئی ایم ڈوئنگ گڈنس, میں رائچس ہوں, میں بہت رائچسنس کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا ہمارے لیے, اور اس کو سمرائز کر دیا, ٹوٹل سم آف رائچسنس ایک آیت میں. بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے یونیک طریقے سے, منفرد طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آیت میں رائچسنس کیا چیز ہے, بیر کیا چیز ہے. نمبر 1, بلیف ان اللہ. بلیف ان اللہ سے یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ پہ بلیف شروع کر دیتے پوری طرح سے, ہماری لائف چینج ہو جاتی ہے, ہم فری ہو جاتے ہیں, بالکل فری ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی اور کے آگے جھکیں, کسی اور کے آگے سبمٹ کریں. یاد رکھیں, سرنڈر کریں, سبمٹ کریں, کسی پاور کے, کسی فورس کے, کسی کی ڈیزائرز کے. ہم صرف اللہ کے آگے, کہتے ہیں توحید, صرف اللہ کے آگے جھکیں گے, اللہ کے آگے اپنا سب کچھ سبمٹ کر دیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے. جب ایک انسان, آپ ان لوگوں کو دیکھیں, مجھ کو اور آپ کو نہیں, ان لوگوں کو دیکھیں جو کنورٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو اور اپنے کو برا نہیں کہہ رہی ہوں, میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ان لوگوں کو کتنی قدر ہوتی ہے. ایک تو ابھی میں سنڈے کو کلاس لے رہی تھی, تو ایک کہتی I just want to go to heaven, I just want to go to Jannah. دوسری کہتی ہے کہ I just want to be a good Muslim. ان لوگوں کے سب ایسی باتیں. تو میں نے جب ان سے باتیں کرتے کرتے ان کو پڑھا رہی تھی, پڑھاتے پڑھاتے میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کتنے لکی ہو, تم لوگ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, اللہ نے گارنٹی دی ہے. ہمارے تو بھی پتہ ہی نہیں ہے, ہم معافی مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہوپ اینڈ فیئر کے درمیان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتی, مطلب کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے, اور آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے نا کہ دیکھو ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے. یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے, اس کو ہم جذبہ کہہ سکتے ہیں. وہ کسی کے آگے سبمٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو کوئی ڈیزائرز کی نہیں پرپز ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی میں ایک کیوس تھا, اب ایک آرڈر آ گیا ہے. پہلے ہماری زندگی بلا مقصد تھی, اب ہماری زندگی میں ایک پرپز آ گیا, ایک مقصد آ گیا, ایملیسنس سے پرپزفل ہو گیا ہے. پھر ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی میں ایک ڈائریکشن آ گئی, ایک سمت آ گئی ہے, ایک بیلنس آ گیا ہے, ہماری ایگزسٹنس میں ایک کوہیرنس آ گئی ہے. یہ آپ ان کی باتیں سنیں تو اسی طرح آپ کو کہیں گے کہ اب وہ کتنے ربط میں آ گئے ہیں. تو یہ اللہ پہ
بھروسہ کرنے کا, اللہ پہ ایمان لانے کا جو ہے یہ تمام کمالات ہوتے ہیں. اور ہم تو الحمدللہ پیدا مسلمان ہوئے ہیں, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور شروع سے کلمے کو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں اور حدیث کو بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے والا بنا دے. تو سیکنڈ چیز اللہ نے کیا کیا, بلیف ان دا لاسٹ ڈے, یعنی قیامت پر یقین رکھنا کہ جسٹس ہوگی. قیامت پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت آئے گی, ہم ابھی بات کر رہے تھے نا قیامت آئے گی, لیکن ہوگا کیا یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یونیورسل جسٹس جو ہے نا, وہ ڈیوائن جسٹس جو ہے وہ وہاں پر, یہاں پر کسی کو فل جسٹس ملے یا نہیں ملے, کسی کو بالکل نہیں ملتی ہے, کسی کو تھوڑی ملتی ہے, کسی کو پوری مل جاتی ہے, لیکن ہارڈلی کسی کو پوری ملتی ہے. ایک انسان 100 قتل کرے گا تو اس کو 1 سزائے موت ہوگی, لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ ڈیوائن جسٹس کس طرح سے کریں گے ہمیں نہیں پتا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا, یہ زندگی کا پرپس کیا ہے, آخرت. اس زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے, یہ ہیومن لائف جو ہماری ہے, اٹ از ناٹ وداؤٹ اے پرپس. واٹ از دا پرپس؟ The purpose is the آخرہ, the destination is the آخرہ, to gain the آخرہ. اسی طرح میں ایک اور چیز ہمیں اس آیت سے ہمیں گارنٹی ملتی ہے, ایشورنس ملتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے, جتنے بھی ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں وہ ہمارے ضائع نہیں جائیں گے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ریوارڈ کریں گے. تیسری چیز کہتی ہے اللہ پہ ایمان, اللہ کے سیکنڈ کہتے ہیں یوم آخرہ پہ, تیسرے پہ کیا, بلیف ان دی اینجلس, ملائکہ پہ. ملائکہ یہ بھی ہمارا ایک ایمان ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں, کوئی فرشتے پر والے بناتے ہیں, کوئی فرشتے ڈنڈوں پہ بناتے ہیں, کوئی فرشتوں کو لڑکیاں بناتا ہے, کوئی فرشتوں کو کیا بناتے ہیں, کیسے کیسے بناتے ہیں, ہمیں اتنا کچھ معلوم نہیں ہے. جو کچھ معلوم ہے فرشتوں کے بارے میں, میرے عقیدہ کے کورس میں نے بتایا تھا, جتنا ہمیں معلوم ہے فرشتوں کے بارے میں, جتنوں کے نام معلوم ہے, جتنوں کے ہمیں حلیہ معلوم ہے, ان کے سائز کے بارے میں, ان کی کس چیز سے بنی ہوئی ہے, کتنے پر ہیں, کیا, وہ سب چیزیں میں نے عقیدہ کے کورس میں ڈالا تھا. اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گی انشاءاللہ. لیکن یہ بیونڈ ہیومن پرسیپشن ہے کہ ملائکہ ہیں, اینجلز ہیں, اور یہ ہماری اینجلز فیریز کی طرح نہیں ہے. تو اس سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں, ہم ہیومن بینگز ہیں تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس دنیا میں یہ صرف ختم نہیں ہے, اینجلز بھی ہیں, ان کی بھی ایک لائف ہے, جانوروں کی بھی ایک لائف ہے, اور پیغمبروں کی بھی ایک لائف تھی, سب کی الگ الگ, جنوں کی بھی ایک لائف ہے, سب کی ہم الگ الگ. یہ کون سمجھتا ہے؟ یہ ہم انسان ہیں, اس لیے تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, اپنی ہیومن پرسیپشن سے ہی سمجھتے ہیں. اینیملز کس طرح سمجھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد کس چیز پہ بھروسہ, بلیف ان دا بکس اینڈ دا پروفٹس. دونوں کو اکٹھے اس لیے میں نے کر دیا کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم پروفٹ میں بلیف کریں گے تو پروفٹ کی لائی ہوئی کتابیں یا پروفٹس کی لائی ہوئی جو بھی احکامات ہیں, جو بھی انہوں نے اسکرپچرز لائے, جو بھی ہیں, اس پہ بھی ہم بلیف کریں گے. تو ہمارا بلیف کیا ہے, وی اٹیسٹ وداؤٹ اینی ریزرویشن کہ جو بھی پروفٹ لائے انہوں نے ٹروتھ لایا, انہوں نے حق لایا, انہوں نے آنےسٹی کے ساتھ کنوے کیا. اور ہم تمام بکس کو بھی, ان تمام بکس کی انٹیگریٹی پہ, ان کی آنےسٹی پہ, ان کی سچائی پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام میسنجرز آئے اور آخری میسنجر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سب ہیومن ہسٹری کے ڈفرینٹ پیریڈس میں آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم از فار آل ٹائمس انٹل دی اینڈ. اب اور کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. یہ پوری ہمارا پروفٹس کا ہے. اور پروفٹس کا بھی جس طرح میں نے آئی تھنک عقیدہ کے کورس میں کیا تھا, اس میں آپ دیکھ لیں, پروفٹس کا بھی ہے, بکس کا بھی ہے, ان سب چیزوں کا ذرا ڈیٹیل بھی ہے. تو ہماری جو, ہم ایز اے بلیور, پروفٹس آئے, کتابیں آئیں, اب ہمارا کیا کام ہے ایز اے بلیور, ہماری رائچسنس کیا ہے؟ ہماری رائچسنس یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس پہ بلیو کریں بلکہ اس پہ عمل کریں. ہم اب نگران ہیں اس میسج کا جو ہمارے پروفٹ لے کے آئے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قرآن اور حدیث لائے ہیں, ہم اس کے کسٹوڈینز ہیں, ہم اس مشن کو کیری آن کرنا ہے. یہ ایک ہیریٹیج ہے, اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو پھر اس کے بعد کون سی چیز آتی ہے, اسپینڈنگ منی ان چیریٹی. ٹھیک ہے نا, اس میں کیا کیا آتا ہے, صدقہ اور خیرات. یہاں پر زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے. گیونگ چیریٹی ٹو, اللہ نے کس نے کہا, ٹو ریلیٹیوز, ٹو آرفنز, close relatives, to orphans, to the needy and to the travelers. اور جو لوگ مانگتے ہیں, ان سب کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان کو دیں, ان پر آپ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا کا سارا اپنا مال ان پہ خرچ کر دو اور خود کنگال ہو کے بیٹھ جائے. یہ ایک کمینڈیبل ایکٹ ہے, یہ آپ کو اس لیول پہ پہنچاتا ہے. یہ ہمیں ورلڈلی ڈیزائر سے ہٹا کے, مٹیریلسٹک ورلڈ سے ہٹا کے, ہماری جو انسٹنکٹس ہیں ان کو وے ابو کر دیتا ہے. یہ ہمیں بخیلی سے بچاتا ہے, کنجوسی سے بچاتا ہے, سٹنجنس سے, سیلفشنس سے, لالچ سے, گریڈ سے, اور مال کی محبت سے.
ان سب چیزوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے، کیونکہ پھر ہم جب اپنا مال دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی قدر کر رہے ہیں، انسان کی قدر کر رہے ہیں، ہم اپنے مال سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامک اپروچ ہے کہ ہم اپنی ویکنسز کو، اپنی ڈیزائرز کو نیچے کریں، اپنی پریجوڈسز کو بھی ہٹائیں۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، ہمیں نہ بھی پسند ہے تو بھی ہم اس کو دیں، اور ہم جو ہمارے ارد گرد جو انفلوئنس ہے سوسائٹی کا، ہم اس میں پھنس نہ جائیں۔ تو جس طرح چیریٹی، صدقہ، خیرات آپس میں بانڈز کو اسٹرینتھن کرتا ہے ایک فیملی یونٹ میں، اسی طرح پورے معاشرے میں بھی ایک سوشل جسٹس کو، برابری لانے کے لیے بھی کرتا ہے۔ اگر ہر بندہ امیر ہو جائے، ہر بندہ غریب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو جتنے امیر لوگ ہیں اگر وہ غریبوں سے اپنا مال شیئر کریں گے تو تھوڑی بہت، تو کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے لیکن تھوڑی بہت سوشل جسٹس تو ہو جائے گی نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ڈگنیٹی بھی مجروح نہیں ہوتی ہے، ان کی عزت بھی مجروح نہیں ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی خودی بھی مجروح نہیں ہوتی ہے، اور آپ ان کی کیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پرووائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ٹریولرز ہوتے ہیں، یہ تو ہم رشتہ داروں کی نیڈی کی بات کرتے ہیں، جو ٹریولرز ہوتے ہیں جب وہ کہیں بھی گئے، کسی ایلین سوسائٹی میں، کسی اسٹرینج جگہ پہ ہیں، وہاں پر ان کے لیے کیا پتا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، پیسے بھی گم گئے، کچھ بھی نہیں، واپسی کا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جب ان کو اگر کہیں سے صدقہ خیرات مل جائے، زکوٰۃ کہیں سے مل جائے، تو کیا ہوگا؟ ان کو یہ فیل ہوگا کہ ہم بھی کسی ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر پوری ایک فیملی، اٹس اے ہیومن فیملی، گلوبل ہیومن فیملی، یہ ان کو احساس ہوتا ہے۔ کہیں بھی چلے جائیں، آپ اپنا ہی سوچ لیں، آپ کہیں چلے گئے، کہیں پھنس گئے اور کسی نے آپ کی مدد کی، کہیں ایک اسٹرینج جگہ پہ چلے گئے جو وہاں مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کرے، آپ کو کتنی تھینکفلنس، کتنی گریٹفلنس ہوگی۔ اسی طرح ان کو قیدیوں کو رہا کرنا، اب تو سلیوز نہیں ہے لیکن قیدیوں کو رہا کرنا جن کو انڈیولی پریزنس میں رہا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو قیدی بہت جن کو عذاب مل رہا ہے، پنشمنٹ مل رہا ہے، عذاب نہیں، پنشمنٹ، سزا مل رہی ہے بیکاز انہوں نے قتل کیا، ان کو آپ وہاں سے چھڑا لو، یہ نہیں، ان کو انڈیولی جن کو پریزنس میں رکھا گیا ہے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بولا سائلین کو، جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ کسی سے مانگے۔ جس کے پاس منیمم کھانا ہے، منیمم سسٹیننس ہے، جس کے پاس کوئی جاب ہے، تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ خود سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کم ہے، اس کا کوئی گزارا نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ مانگنا شروع کر دے، آپ اس ایول پریکٹس کو روک سکتے ہیں ان لوگوں کو چیریٹی یا صدقہ دے کر، خیرات دے کے۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے نماز کی۔ نماز کا مطلب ریگولر نماز، جو ہماری 5 نمازیں جو ہم پہ فرض ہے اس کا۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ہم ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایک کمپلیکس اینٹیٹی ہیں، اور ہمارا جو باڈی، ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا جو سول ہے، ہماری جو باڈی ہے، یہ آپس میں ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ تینوں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بس حال میں ہوتے ہیں، مراقبے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے سول، ہمارے اس کو نرش کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اپنے دماغ سے کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم باڈی سے کر رہے ہیں، اس میں سول، مطلب آپ نے ڈفرینٹ قسم کے لوگ دیکھیں، کوئی جا کے جنگل میں بیٹھ رہا ہے، کوئی صحرا میں بیٹھ رہا ہے، کسی نے اپنی ایک درگاہ بنا لی ہے اور وہاں پر خانقاہ کیا بولتے ہیں وہ بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اور کسی نے اپنے آپ کو کہا میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں وہ نہیں کھاؤں گا، اپنی نیڈس کو سپریس کر رہے ہیں، انجوائے نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو، اپنی نیڈس کو سپریس نہ کریں۔ آپ کا مائنڈ، آپ کا باڈی، آپ کا سول جو ہے وہ سب ایک چیز ہے، اس سب کو ایک ساتھ کمبائن کر کے، ان تینوں ایلیمنٹس کو کمبائن کر کے آپ اپنی ورشپ کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے جو بھی ورشپ ہو، چاہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کا ایک پرپس ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے کہیں جا کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد اب زکوٰۃ کی باری ہے، اس لیے میں نے کہا پہلے صدقہ خیرات کی تھی، اب زکوٰۃ، یہ ہمارے پر obligation ہے، زکوٰۃ کی بھی مینڈیٹوری ہے۔ زکوٰۃ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور یہ ہر مسلمان کو ایئرلی، اگر آپ کے پاس نصاب کے برابر ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے زیور پہ، اپنی پراپرٹی پہ، اپنے ایسٹس پہ، اپنی سیونگز پہ، اس پہ آپ 1 سال کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگین زکوٰۃ کی پوری، نماز کی بھی پوری ویڈیو ہے، پوری ریکارڈنگ ہے، اور زکوٰۃ کی بھی پوری ریکارڈنگ ہے، جس کو چاہے تو وہ بتا دیں تو انشاءاللہ پھر میں گروپ پہ ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو سن لیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اگین غریب لوگوں کو دینا ہے، ولنریبل لوگوں کو دینا ہے، اور یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ زکوٰۃ ان کو ملے۔ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے
دیکھیں دو ڈفرنٹ ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں, ہم پہ فرض ہے, اور ان کا حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ ملے. اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اپنا فرض بھی پورا نہیں کریں گے, ان کا حق بھی پورا نہیں, کسی کا حق مار لیں گے. اور اس کی پوری لسٹ کے زکوٰۃ کے ریسیپینٹس کون ہے, یہ سورہ توبہ میں دی ہوئی ہے, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے وعدے کریں اس کو پورا کرو. یہ رائچسنس کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہمارا وعدہ ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے. اگر میں نے آپ سے کمٹ کیا کہ میں آپ کے دعوت میں 3 بجے پہنچ جاؤں گی, تو مجھے چاہیے کہ میں پہنچ جاؤں. میں دوسروں کا ٹائم بھی نہ ضائع کروں, میں اپنا ٹائم بھی نہیں ضائع کروں, اور جو ہوسٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آنر کو, اپنے ورڈ کو, اس کو, اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرے. اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے, اگر میں نے کہا تھا میں 8 بجے کھانے دوں تو میں 8 بجے کھانا دوں گی. اب 3 سے 8 نہیں, میں ویسے 2 الگ الگ ایگزامپلس دے رہی ہوں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے ہم لوگوں کو اپنی ٹرو فیتھ جو ہے اس سے پتہ چلتی کہ ہم اپنے وعدے کا کتنا پاس رکھتے ہیں. یہ ایک کوالٹی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو آنےسٹی والی ہے, کہ جب ہم انسان کے ساتھ پرومس کریں گے وہ بھی فلفل کریں گے, تو اللہ کے ساتھ بھی پرومس فلفل کریں گے. ایک دفعہ کسی کی شادی کے لیے ہم لڑکی ڈھونڈ رہے تھے, رشتہ دار کے لیے, تو اچانک مجھے یاد آ گیا, تو وہ اس لڑکی سے کہا, لڑکی نے لڑکے سے پوچھا کہ تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں, 4 تو پڑھتا ہوں, 5واں نہیں پڑھتا ہوں, فجر نہیں پڑھتا ہوں, مس ہو جاتی کبھی کبھی, ہاں کبھی نہ. تو اس نے کہا جب تم 5 وقت obligation اللہ کی پوری نہیں کر سکتے ہو, تو میری obligation کیا پوری کرو گے. یہ اس کی تھنکنگ ہے, اس نے یہ کہا. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپس میں اگر ہم نے پرومس پورا کیا تو کیا ہوگا, دوسرا بندہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. ورنہ کیا, ہم نے پرومس آج پورا نہیں کیا تو ہم اپنا ٹرسٹ لوز کر لیں گے. اسی طرح پوری, صرف انڈیویجول نہیں بلکہ پوری سوسائٹیز, پورا نیشن جو ہے, پوری قوم جو ہے, کسی لیڈر کا ٹرسٹ کھو دیتی ہے جب وہ ایک پرومس کر کے پرومس پورا نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کانٹریکٹ سے, ہمارے پرومسز جو ہیں چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں, بڑے لیول کے بھی ہو سکتے ہیں, چھوٹے لیول کے. ہم تو لیڈر نہیں ہیں, ہم تو کوئی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ نہیں ہے, لیکن ہمارا کیا ہو سکتا ہے, میں ایک ٹیچر ہوں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میرا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ کیا ہے, میرا آپ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں ٹیچر ہوں, آپ کا میرے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے, اس کو پورا کریں. ایک امپلائر ہے, ایک امپلائی ہے, آپس میں ان کا کیا, آپس میں کیا کمٹمنٹس ہیں. بزنس کانٹریکٹس ہیں, آپس میں 2 پارٹیز کی کیا کمٹمنٹس ہیں. پرسنل کانٹریکٹس ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے. میرج کانٹریکٹس ہیں, میرج کانٹریکٹس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ کانٹریکٹ ہے. میرج کانٹریکٹ میں تو سب سے زیادہ گھپلے کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پورا کرو, اپنے وعدوں کو, اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, اور جو اسٹیڈ فاسٹ ہے, اور جو پرسیورنٹ ہے. یعنی کہ جو یہ دونوں نیسیسری کوالٹیز ہیں ہماری ایجوکیشن کے لیے بھی, ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے بھی, ہر انسان کو سالڈ بنانے کے لیے, ہمارے کیریکٹر کو صحیح کرنے کے لیے. اور یہ کوالٹیز ایسی چیزیں جو جب بھی ہم پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی افلکشن آئے, کوئی کیلیمٹی آئے, کوئی ہارڈ شپ آئے, کوئی ڈینجر آئے, تو ہم اس کو اسٹیڈ فاسٹلی, صبر اور شکر کے ساتھ, اس کو استقامت, اسٹیڈ فاسٹنس کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ ہم اس کو فیس کر سکیں. کبھی کبھی ورڈ نہیں یاد آ رہا ہوتا ہے. تو فار دا مسلم کمیونٹی ہمارے لیے اگین یہ ہمارے لیے نیسسری ہے کہ ہم ان تمام کوالٹیز کو اڈاپٹ کریں, ایکوائر کریں, اور اس میں اپنی بیکاز ہم مسلمان, آپ کو پتہ ہے اب ہمیں لیڈرشپ رول ملی ہے, ناٹ فار اے کنٹری بٹ فار اسلام. ہمیں لیڈرشپ رول ملی ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیڈرشپ رول دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے, ہم رسولوں کو ہم پہ گواہ کریں گے, اور ہمیں لوگوں پہ گواہ کریں گے پوری ہیومینٹی کے لیے, تو ہم اس لیڈرشپ رول کو فلفل کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروف کیا ہے کہ وہ سچے ہیں, دے آر سنسیئر. انہوں نے اپنی جو ایمان ہے, اپنا جو فیتھ ہے, اس کو صحیح طریقے سے پریکٹیکل وے آف لائف میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا. مطلب ان کو سمجھ آ گئی کہ ایمان صرف ایمان نہیں ہے, صرف نماز نہیں ہے, صرف منہ پھیر لینا نہیں ہے, صرف کپڑے پہن لینا نہیں ہے, صرف داڑھی رکھ لینا نہیں ہے, اور ایمان صرف یہ بھی نہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ مورلز ایتھکس کیے. یہ سب چیزیں اکٹھی ہو گئیں. یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہو گئیں, تو جب یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کانشیس ہیں, جو اللہ کانشیس ہیں, اور جو کہ متقی ہیں, جو اپنے فیتھ میں سنسیئر ہیں. اور آپ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کیسی ایک سٹائل میں, انمیٹیبل سٹائل ہے نا یہ, اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا. ایک سنگل ورس میں, ایک سنگل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ کوڈ البر کے نام سے بتا دیا. ایمان کے نام سے نہیں بتایا, البر نیکی کیا ہے.
تو جتنے لوگ بھی الگ الگ ہم بر کو نام دیں, میں اپنی طرف سے سمجھوں کہ یہ میری اچھائی ہے, اس کی اچھائی ہے, الٹیمیٹ گڈنس, الٹیمیٹ فیتھ, الٹیمیٹ رائچسنس از دس ون آیت. اور اتنی کنسائز اینڈ کمپلیٹ یہ فلسفی آف اسلام کو بتا رہی ہے کہ مسلم سوسائٹی کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, ایک چیز کے پیچھے جا رہے ہیں دوسری چیز کے پیچھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو کہ اس آیت پہ پوری طرح سے عمل کر سکے انشاءاللہ, ایمان اور عمل دونوں. 5 منٹ باقی ہیں اور اگلی آیت جو ہے وہ اچھی خاصی ڈیٹیل والی ہے. آیت اتنی لمبی نہیں ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن کافی ڈیٹیل ہے. اٹ از اباؤٹ دا لا آف ریٹریبیوشن, قصاص. تو میرے خیال ہے ہم یہاں رک جاتے ہیں, تو ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو شروع کریں گے, دا لا آف قصاص یا ریٹریبیوشن جس کو کہتے ہیں. تو کوئی سوال تھا وہ ابھی آپ پوچھ لیں انشاءاللہ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ہیں 5 منٹ, بلکہ ہم 5 منٹ اوپر بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ سوالوں کے جواب کے لیے. پلیز پوچھیے. نسیم, آپ نے کوئی سوال پوچھا تھا اس وقت, آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر آپ نے کہا آیا نمبر 160 تھا, کیا تھا کچھ؟ امینہ آپ کا مائک کھلا ہے, کیا بولنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میں نے کھولا ایسے شاید کچھ بولنا ہوگا. دیٹس گڈ. تیاری کر لیں پہلے سے ہی. ایسے کبھی کبھی میں بولتی ہوں ہاں کوئی سنا تو نہیں, پھر میں بھول جاتی ہوں آن کرنے کو. ریکارڈنگ اسٹاپ رائٹ؟ نہیں, ریکارڈنگ از اسٹل گوئنگ آن بیکاز ویل گو اپ ٹو 105. اوکے دین I'll mute it again. اچھا, نسیم سائن آؤٹ ہو گئی تھی, ابھی نسیم واپس آئی ہیں. نسیم آپ کو میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کا کوئی سوال تھا. ہاں آیت نمبر 160 جس میں 3 دفعہ تابا تابا آیا ہے نا, تو 3 ڈفرینٹ میننگس میں ہوا ہے نا. جیسے ایک انت تواب الرحیم کہ میں توبہ قبول کرنے والا. تواب کا مطلب ہے قبول کرنے والا. والا. 160 اور کیا تھا؟ اور اس میں تابو آیا, توبہ کرتے ہیں. تابو توبہ, جنہوں نے توبہ کی. تابا یتوبو, تابا تابا تابو. تابا is 1, تابا is 2, تابو is plural. اوکے ہاں. اور past اور تابا یتوبو, یتوبو is جو کرتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یتوبو. اور جو تابو جنہوں نے توبہ کی, past tense. وہ تو past tense. اتوبو کیا ہو گیا؟ اتوبو بہت زیادہ توبہ کرنے والا. نہیں, اتوبو میں توبہ کرتی ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. اوکے میں اچھا اوکے. ہم کہتے ہیں نا اللہم انکا عفو تحب العفو, نہیں اس میں تو نہیں آ رہا. استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ, یعنی میں توبہ کرتی ہوں. اتوبو نتوبو, میں توبہ کرتی ہوں, ہم توبہ کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ گردان پوری کر لینا, بڑا آسان ہو جاتا ہے. اوکے انشاءاللہ پوری نہیں, تھوڑا سا تو ہے. آپ ایک دفعہ فعلا کو سامنے رکھیں اور یفعلو کو سامنے, یفعل کو سامنے رکھیں. آپ دیکھیں آپ کا اتنا ایزی ہو جائے گا. آپ نے کریش کورس اور گرامر جو میں نے کرایا تھا وہ آپ نے کیا؟ نہیں میں نے کیا نہیں, مگر میں نے دیکھا ہے, مگر تھوڑا سا مجھے آتا بھی ہے یہ. ہاں نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا, اب آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے نا اتوبو میں, اتوبو نتوبو. تو اس جب آپ اس طرح کر لیں گے نا, تو فعلا فعلا فعلو, تو آپ کو آ جائے گا تابا تابا تابو, اس طرح آپ کو آ جائے گا, پھر بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی سوال اس کے علاوہ؟ ہیرا آپ اندر باہر ہو رہی تھی, پتہ نہیں آپ کا کنیکشن ٹوٹ رہا تھا بار بار. آئی تھنک یو مسڈ اے لاٹ. اگر آپ نے مس کیا تو آپ سوال پوچھ لیں پلیز. ہے بھی آپ کا پہلا دن, کوئی بھی آپ کو ابھی مشکل بھی شاید لگ رہی ہے, بٹ یو ہیو ڈن سو مینی عربک کورسز وتھ شیخ مصطفیٰ, آپ کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے گرامر بھی پڑھا ہے اور آپ نے آئی تھنک عربک 5 تک بھی پڑھ لیا, تو آپ کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. نورین آپ بھی بیچ میں اندر باہر ہو گئی تھی, پتہ نہیں بچوں کا پرابلم تھا کیا تھا. تو کسی اور کا کوئی سوال ہے پلیز؟ اینی کویسچنز؟ فرحت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ہم آیت پڑھے لیس البر, جی, تو اس کا آیت کا نام ہے آیت البر. آیت البر, ہاں ہاں آیت البر. اچھا تھینک یو. اچھا تھینک یو, آپ نے یاد دلا دیا. دس از آیت البر. کہتے ہیں اس کا نام قرآن میں نہیں ہے آیت البر,
لیکن جب مگر کوئی اس میں explain کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ آیت البر لوگوں نے مفسرین نے اس کا نام لگا دیا نا آیت البر کہ یہ اچھا کیا چلیں جن کو نہیں پتا تھا. اچھا تو ابھی ایک سوال یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ٹیوزڈے کو میرے خیال ہے موسٹ آپ جتنے بھی موجود تھے آپ سب نے یہ کہا کہ ٹائم چینج کریں انسٹیڈ آف 12 to 1 ہم اس کو 10 to 11 کر لیں. اور میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر 10 to 11 میں نے یہ بھی پوچھا کہ 11 to 12 کر لیں تو بہت سارے لوگوں نے پھر بھی کہا کہ 10 to 11 کریں. تو اینڈ میں جا کے میں نے یہ کہا کہ 10:30 سے 11:30 کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے. ہم نے امینہ نہیں تھی, امینہ کو یاد بھی کیا, مہناز تھی, مہناز نے کہا کہ میں ٹرائی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں آ سکوں. اور اگر بہت تکلیف ہو رہی ہوگی, بہت پرابلم ہو رہا ہوگا 10:30 سے 11:30 میں, تو وی کین میک اٹ 11 to 12. لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہی تھا کہ وہ پھر فارغ ہو جائیں 11:30 بجے, کیونکہ ابھی اچھا دوسری بات یہ تھی کہ رمضان کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں کلاسز رکھیں آپ, تو 3 ہفتے ہم رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, فرسٹ 3 weeks, کیونکہ پھر آخری 10 nights میں جو ہے وہ رات کو جو رات بھر پورا جاگیں گے جو لوگ, ان کے لیے دن کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ کلاس اٹینڈ کریں. اور کسی نے یہی کہا لوگوں نے کہ ہم لوگ رمضان میں رک جاتے ہیں, حالانکہ رمضان میں اور زیادہ قرآن کو پڑھنا چاہیے. تو 1 گھنٹے کی تو بات ہے, میرے لیے زیادہ ٹائم ہے کیونکہ مجھے تیاری کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے تو 1 گھنٹے کی بات ہے. تو رمضان میں رکھ ہی لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اگر سب کو ٹھیک ہے. نہیں جس کو ٹھیک ہے, ٹائمنگز ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ ریکارڈنگ سن لیں. اور اگر ہم یہ ٹائم جو ہم چینج کریں گے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ, تو مجھے لگتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی تھوڑی جلدی ہو جائے گی. ہمارا بھی ٹائم چینج ہو رہا ہے, نسیم کے لیے آسانی ہو جائے گی, انڈیا والوں کے لیے, انڈیا والے تو بیچاری رات کو بھی اٹینڈ کر رہی ہیں, پاکستان والوں کے لیے بھی تھوڑا جلدی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اٹینڈ کر پائیں, نہ اٹینڈ کر پائیں, کچھ بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ پھر ابھی ان کی تراویحاں شروع ہو جائیں گی اور ہم کلاس لے رہے ہوں. میں تو رمضان میں بالکل نہیں کر سکوں کیونکہ اس وقت ہمارے روزے افطاری کا ہو جائے گا نا, ہمارے 8 بجے افطار ہوگی, 9 تمہاری کلاس شروع ہوگی, تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا نا. میں ریکارڈنگ انشاءاللہ ٹرائی کر لیتے ہیں, فرسٹ 2 weeks کر کے دیکھ لیتے ہیں, 2-3 weeks, 3rd-4th week میں تو کریں گے بھی نہیں, 2 weeks ہم ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم نیکسٹ ویک ٹائم چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم 10:30 ٹرائی کرتے ہیں, 10:30 سے 11:30. اگر لوگوں کو تکلیف بہت ہو گئی تو 11 سے 12, اس سے پھر لیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بے شک آپ 1 منٹ پہلے جوائن کریں, لیکن جوائن کریں انشاءاللہ, بیکاز جو لائیو میں بات ہوتی ہے وہ ریکارڈنگ سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور ریکارڈنگ میں جواب سچ مجھے سنتے بھی نہیں ہے. بالکل, میں تو یہی بولوں گی وہ سنتے نہیں, کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتا ہے اس وقت بیٹھے ہوتے تو یا پھر اپنے لیے ٹائم مقرر کر لیں, جس وقت آپ واک کر رہے ہو, جس وقت آپ ٹریڈ مل کر رہے ہو, جس وقت آپ جم جا رہے ہو, تو آپ کان میں ڈال کے اس کو سن لیں. 1 گھنٹہ ہوتا ہے, 1 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے نا, 1 گھنٹہ بہت زیادہ. مزہ آتا ہے جب قرآن کے مصحف کو بھی دیکھو اور سنو نا. رائٹ. ہاں, اس میں مزہ آتا ہے, اس میں جب دھیان بھی جاتا ہے کہ بھئی روٹ ورڈز بھی دماغ میں آ جاتے ہیں, اور میننگز کو بھی ذرا تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر کے سن جاتے ہیں. ہیرا آپ ہیں ابھی, ہیرا آپ کوئی آپ کچھ بولنا چاہیں؟ مجھے ایک سوال ہے جی. وہ آیت 163 میں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, اس کا کیا تھا؟ تصریف الریاح یعنی کہ the changing the direction of the wind. ریاح کا مطلب ہے winds, تصریف کا مطلب ہے to direct the winds. اللہ تعالیٰ ہی ڈائریکٹ کرتے ہیں نا winds کو, تو to change the direction یا to direct ایک ہی چیز ہے کہ winds کو ڈائریکٹ کرنا. اور پھر کیا تھا, clouds کو لانا, اور clouds کو ان کو لیڈن ہو جانا, اور پھر کیا تھا, بارش کا تھا, وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ہاں, تو یہ ہمارے لیے ہے نا کہ جو لوگ اگر عقل والوں کے لیے اس میں یہ اصل میں یعقلون کا مطلب ہے عقل والے نہیں, عقل جو عقل استعمال کریں. عقل تو سب کو دی اللہ نے, بات یہ کہ اس عقل کو استعمال, who use their intellect, اس لیے انگلش میں کہتے ہیں who use their reasoning, who use their intellect. اب اگر آپ اپنی انٹلیکٹ کو یوز کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ سب کیسے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی سائنس پوری طرح اس کو آپ کو ایکسپلین نہیں کر پائے گا, اور کب بادل آتے ہیں اور کب کیا ہوتا ہے اور کیسے چینج ہو جاتا ہے, آپ بہت سارے تھیوریز دے دیں گے, بٹ یہ اللہ یہ. اور اولو الالباب جو ہوتا ہے نا, ایک جو ہوتا ہے جو ڈیپتھ میں, جو کہ لب نہیں ہوتا ہے, لب یعنی اس کا جو مین لب لباب جو اس کو سمجھتے ہیں, تو اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو ڈیپتھ, پیپل آف ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, اور اولو الالباب پیپل آف ڈیپ. اور آپ نے کیا بولا تھا ابھی, تاقلون یا یاقلون جو ہے, یعنی جو عقل استعمال کرتے ہیں. The مسخر itself means control, right? مسخر, مسخر, ہاں مسخر جو کہ ہاں کنٹرول,
हाँ, एक तरह ताबे हो जाना, मुसख्खर करना, हम वो भी पढ़ते हैं ना, सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, जी रोज पढ़ते हैं ना, हाँ कि या जी अल्लाह इसको हमारे लिए, तू इसको हमारे, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जी सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, कि हम इसको कुछ नहीं, आप ही हमारे लिए इसको मुसख्खर करें, इसको हमारे आगे कंट्रोल क्या करें, सबड्यू करें, आप कहें ये इसको सब हमारे अंडर, इसको वही कंट्रोल ही है, इसको हमारे नीचे इसको लाएं ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें, एक तरह से यही है। ठीक, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल? हिरा से मैंने पूछा था, हिरा आप हैं अभी तक? तो हिरा। जी आंटी, जी मैं हूँ, और अस्सलाम वालेकुम, ताला बहुत शुक्रिया, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द मैसेज, मुझे पता नहीं था कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिकॉज यू डोंट नो, मिसबा भी Yes. मैसेज करती हैं, और मैं मिसबा को भी कह चुकी हूँ कि मुझे ना वो छोटा सा लिखा हुआ आ रहा होता है कुछ, मुझे फिर आगे बढ़ के देखना पड़ता है। Inshallah, next time I'll just so alhamdulillah, it was a very very nice class, and I look forward to तो future आप ones. इंशाल्लाह CIS उर्दू पे, मैं आपको लिंक तो आपको पता ही है, तो आप जा सकती हैं, देख सकती हैं, और इसमें हमने क्रैश कोर्स किया था ऑन ग्रामर, वो भी आप कर लें, आपने तो इतना सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन दैट क्रैश जो वो दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द कुरान, तो वो आप सुन लेंगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंशाल्लाह इसको फॉलो करना। I'll ask you later. हाँ, बेशक आप पीछे बहुत नहीं जाएं तो अभी ना जाएं, बिकॉज अब अहकामात आ रहे हैं ना सब, तो ये अहकामात के लिए अभी, बिकॉज अभी जैसे अभी चीजों का जो आ रहा है, अभी कत्ल के बारे में आएगा, अभी रमजान के रोजे के बारे में आएगा, तो ये सब चीजें अभी आ रही हैं। आई जस्ट वांट टू गो एंड फिनिश ऑल दिस बिफोर रमजान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें फिर, दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रिमाइंडर आपको भेज दूंगी कि ट्यूसडे को इंशाल्लाह, कल का भी रिमाइंडर दोबारा कह रही हूँ, शाइस्ता के हस्बैंड का जनाजा है इंशाल्लाह ताला कल फ्राइडे को गार्डन ग्रोव मस्जिद में, तो जो हो सके जो भी अटेंड कर सकें वो अटेंड कर लें, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, किसी ने और कंटिन्यू करना है तो यू कैन स्टिल वी कैन कंटिन्यू द मीटिंग इंशाल्लाह।